اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله واصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج محرم الحرام کی 10ویں شب ہے اور یہ شب غریباں بھی ہے۔ اس شب میں تاریخ کی بہت ساری ایسی سچائیاں چھپی ہوئی ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے بعد دل رکھنے والے مومن کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نونہالوں کی ایک عظیم تاریخ آج کی رات سے وابستہ ہے، اور ہم نے یہ جو 10 روزہ مجالس سجائی محرم الحرام کی، اس کا خلاصہ آج کی رات ہے۔ کیونکہ ہر سال یہ 10 مجلسیں جو ہوتی ہیں پہلی محرم سے لے کر 10ویں تک، ہم ان میں الگ الگ موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس سال ہمارا یہ دستور تھا کہ تاریخ اسلام آپ کے سامنے رکھنی تھی، جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے سے لے کر جو عرب کے سیاسی، مذہبی، اخلاقی حالات اور پوری دنیا کے حالات اور دنیا کا، عرب کا جغرافیہ آپ کے سامنے رکھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت سے لے کر اسلام کی نشو و نما، ترویج و اشاعت بیان کی گئی۔ اس 10 روزہ مجالس میں پھر آپ نے چاروں خلفائے راشدین کے زمانے اور ان کے زمانوں میں ہونے والی فتوحات اسلامیہ اور عظیم عظیم کارنامے اس سال آپ کو سنائے گئے۔ مقصد میرا یہی تھا کہ تاریخ کی سچائیوں سے آپ کو جوڑ دیا جائے، تاکہ کوئی بھی اسلام کا بدخواہ اور دشمن صحابہ یا دشمن اہل بیت دونوں میں سے کوئی بھی آئے کٹرواد نعروں سے تمہیں گھبرانے کی اور خوف و دہشت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بچے ڈر جائیں جن کو تاریخ یاد نہ ہو، اور جنہیں تاریخ یاد ہو تو ان کی زبان پر تو یہ شعر آنا چاہیے، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے گھبرانے اور ڈرنے اور خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کے دن سے میں نے اعلان جیسے کیا تھا کہ اب تاریخ کو ہم آگے لے کر کے چلتے ہیں۔ امیر معاویہ کی خلافت کا دور، ان کے حکومت کا دور ختم ہوا 60 ہجری میں۔ اب زمام خلافت کس کے ہاتھ میں آئے، ایک بہت اختلافی مسئلہ تھا، کنٹروورشیل تھا۔ صحابہ اس وقت تھے اور بڑے بڑے تابعین بھی موجود تھے، لیکن چونکہ آپ نے تاریخ سماعت کی ہے کہ حضرت عثمان غنی کے قتل کے بعد سے حالات کس قدر بدلتے چلے گئے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا زمانہ خلافت جو 5 سال 5.5 سال چلا، یہ آپسی اختلافات کے نظر ہو گیا، مسلمانوں کی آپس میں جنگیں ہونے لگی،
اور اس میں بھاری نقصان ہوا۔ 2 جنگوں میں اگر آپ اندازہ کریں، ایک جنگ میں 12,000 لوگ قتل ہوئے اور دوسری جنگ میں 70,000 لوگ قتل ہوئے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کا نقصان ہوا اس میں۔ تو بہت برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ ساری ذمہ داری امیر معاویہ کے سر جاتی ہے۔ اگر وہ خلیفہ نہ بناتے یزید کو تو نہ کربلا ہوتا، نہ امام حسین شہید ہوتے، نہ ہی اتنے برے حالات ہوتے۔ یہ ساری چیزوں کے ذمہ دار امیر معاویہ ہیں۔ یہ سوال ایسا گردش کرتا ہے کہ ہمارے بھی بھولے بھالے لوگوں کے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ امیر معاویہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے نالائق بیٹے کو خلیفہ کیسے مقرر کر دیا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی ایک روایت بھی ایسی ثابت نہیں کہ جس میں امیر معاویہ یہ جان بوجھ کر کے کہ اس کا فسق و فجور، اس کی نالائقی ان کو معلوم تھی، اس کے باوجود بنایا، ایسی کوئی روایت نہیں۔ ان کے زمانے میں یا ان کے سامنے یزید کا فسق و فجور علل اعلان نہیں تھا، ورنہ تو وہ صحابی رسول ہیں۔ ان کے بارے میں اس طرح کا طعن و تشنیع کرنے سے صحابی رسول کے عدل پر اعتراض اٹھ جائے گا۔ ان کے علم میں یہ چیز نہیں تھی، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور اگر سوال یہ ہو ان کے اوپر کہ اگر وہ نہ بناتے تو اتنا سارا معاملہ ہی نہیں ہوتا، تو سوال تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر بھی تم کرنے لگ جاؤ گے۔ اعتراض کرنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مخبر صادق ہیں، غیب کی خبریں جاننے والے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے یہ امام حسین کے بچپن میں اطلاع دے دی تھی کہ ان کو آپ کی امت قتل کرے گی۔ یہ روایت تو سنیں نا، بچپن میں امام حسین کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں، تو کیا یہ نہیں معلوم ہوگا کہ کس کے ذریعے سے قتل ہونے والے ہیں؟ تو یزید کے ذریعے سے اگر امام حسین قتل ہونے والے معلوم ہیں حضور کو، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امیر معاویہ کو بلا کے وصیت کر جاتے کہ اے معاویہ، جب تیرے گھر کوئی بیٹا پیدا ہو یزید، اس کو خلیفہ کبھی نہ بنانا، ورنہ میرا نواسہ قتل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو اس طرح کی کوئی وصیت نہیں کی۔ تو اعتراض کرنے والے یہ بھی کر سکتے تھے یا یہ بھی کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصیت نہیں کی معاویہ کو، جس کی وجہ سے کربلا جیسے حالات پیش آ گئے اور حسین اعظم کا قتل ہو گیا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا جن کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہے وہ تو یہ بھی اعتراض کریں کہ اللہ کی ذات پر، اللہ نے یزید کو پیدا ہی کیوں کیا؟ کیا رب تعالیٰ نہیں جانتا تھا؟ اللہ رب العزت کے علم میں ہر شے ہے۔ معاملہ یہ ہے میرے عزیزوں، بہت سارے معاملات اگر تم کسی پرٹیکولر ایک ہی آدمی پر اعتراض کرو گے تو یہ حالات اور تقاضے کے مطابق نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو اس روئے زمین پر صرف امتحان کے لیے لائے گئے ہیں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ یہاں ہر کوئی اپنا امتحان دینے آیا ہے، اور جو سوالات اس طرح کی گردش کرتے کچھ ان کی طرف سے کچھ ان کی طرف سے، آپ کو پتا ہے اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث یاد کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اے علی، ایک جماعت ایسی ہوگی جو تم سے محبت میں مبالغہ کرے گی، غلو کرے گی، اوور کرے گی اور گمراہ ہو کر دوزخ میں جائے، اور ایک جماعت ایسی ہوگی جو تم سے دشمنی کرے گی، نفرت کرے گی اور وہ بھی دوزخ میں جائے گی۔ بس وہ لوگ جنتی ہیں جو درمیان میں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنا برابر بھی توہین نہیں کرتے اور ان کی محبت میں، عقیدت میں اتنا غلو نہیں کرتے کہ ان کو نبی کے درجے تک پہنچائیں، اور اس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت۔ اور الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم مولا کائنات علی مرتضیٰ کی تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، لیکن نبوت کے درجے تک نہیں پہنچاتے۔ اب یہ معاملہ، اور کچھ جماعت ایسی ہے جو حضرت علی کا ہمیشہ طعن و تشنیع کرتے رہتی ہے، گستاخیاں کرتی رہتی ہے۔
تو اے سنیو تم فخر کرو، نہ تمہارا شمار اللہ نے کھٹملوں میں رکھا ہے نہ چوہوں میں رکھا ہے۔ الحمدللہ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان شعروں میں ہمارا شمار ہے جو حق بولتے ہیں اور ہر حق پر قائم رہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ادھر سے بھی ادھر سے بھی فساد مچایا جاتا ہے۔ حضرت علی کے خلاف کچھ جماعتیں بولتی ہیں، حضرت امیر معاویہ کے خلاف کچھ جماعتیں بولتی ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے واقعات کے متعلق جو لوگوں کو پیٹ میں درد ہے اور یہ کہتے ہیں، یہ مولانا لوگ بڑے بڑے واقعات سناتے ہیں، لمبی داستانیں سناتے ہیں، کربلا کے میدان میں یہ ہوا وہ ہوا۔ حسین اعظم کربلا کے میدان میں گئے تھے، ان کے سامنے ان کے بچے شہید ہو رہے تھے، کٹ رہے تھے، اور حسین کون ہے؟ رسول اللہ کے نواسے۔ حسین کون ہے؟ علی کے بیٹے۔ حسین کون ہے؟ فاطمہ کے جگر گوشت۔ ان کے ساتھ نسبتیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اتنے بڑے حسین اعظم اور صحابی رسول ہیں جس کے درجے کو کوئی غوث بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات تو طے ہے۔ اب یہ سوال چوہوں کی طرف سے جو یہ کہتے ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں وہ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے تو پھر کوئی غوث اور کوئی قطب کوئی ولی تمہارے پکارنے پر تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہمارا بھولا بھالا جوان جس کو پٹی پڑا دی جاتی وہ سمجھتا ہاں کربلا کے میدان میں جب حسین اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے تو پھر دوسرے ولی کیا بچائیں گے، اور کیوں ہم دوسرے اولیاء کو پکاریں گے مدد کے لیے؟ یہ اس طرح کے شوشے چھوڑے ہوئے ہیں۔ پہلے تو ان ظالموں کو یہ جواب دو، حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں جان بچانے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا بلکہ اپنی جان دے کر اسلام بچانے بھیجا گیا تھا۔ وہ وہاں جان بچانے نہیں گئے تھے بلکہ اپنی جان کی قربانی دے کر اسلام بچانے گئے تھے۔ اگر وہ کوشش فرماتے یقیناً پورا دریائے فرات ان کے قدموں پر موجیں مار رہا ہوتا۔ حقیقت بات ہے میرے عزیزوں، وہ دارالامتحان میں تھے، امتحان کے وقت وہ امت کو ایک عظیم درس دینے گئے ہوئے تھے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مدد نہیں کر سکتے، یہ مدد نہیں کر سکتے۔ ہم بغداد شریف میں تھے اور واپس آئے زیارت کی، ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا اچھا مولانا بغداد سے جا کر آ رہے ہیں، آپ کی جماعت تو غوث پاک کہتی ہے۔ کہا بالکل، کہا وہاں تو اتنے بم برس رہے ہیں، سنا ہے ہم نے، وہاں تو مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے، کتنے تو وہاں پر میزائل داغے جا رہے ہیں۔ کہا ہاں سنا ہے، ہو بھی رہا ہے، حقیقت ہے، ہم دیکھ کر کے بھی آئے۔ کہا تو پھر غوث کیا کر رہے ہیں آپ کے؟ کیا ان کو بغداد والوں سے محبت نہیں ہے؟ میں نے ان سے سوال کیا، غوث پاک کو بغداد والوں سے جتنی محبت نہیں ہوگی، اس سے کروڑوں درجے اللہ کو مومنوں سے محبت ہے۔ میں پوچھا اللہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ولی کا مقام بعد میں ہے، اللہ کیا کر رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ان مومنوں سے محبت نہیں ہے؟ نادانوں، اگر یہی سوال کرنا ہو تو پھر بدر میں، احد میں، خندق میں، ہر جگہ سوال یہ کرنا پڑ جائے گا کہ رب تعالیٰ نے مومن جماعت کی نصرت کیوں نہیں کی؟ جب دارالامتحان میں ہوتا ہے کوئی امتحان کے میدان میں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی جان بچ رہی یا کون بچا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے قدم کتنے مضبوط ہیں۔ استقامت کا امتحان ہوتا ہے۔ بہرحال سوالات بہت، اعتراضات بہت، اور ہمارا وقت اس میں ختم ہونا چلے جائے۔